ایران کے شہر اصفہان میں کسی زمانے میں ایک بزرگ آدمی رہا کرتا تھا جس نے اپنی زندگی نہایت غربت میں گزاری تھی، اور اپنی زندگی کی 70 بہاریں گزارنے کے بعد اب وہ زندگی کی آخری لمحات گن رہا تھا، اور اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی بہت غربت میں گزاری ہے، لیکن اب میرے پاس فقط 300 دینار ہیں اور وہ میں تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میری ایک بات پر عمل کرنا، میرے مرنے کے بعد ان 300 دینار سے کسی نصیحت فروش کے پاس جانا اور اس سے نصیحتیں خرید لینا۔ اتنا کہنے کے بعد ابراہیم کا باپ اس فانی دنیا سے چلا گیا۔ ابراہیم اپنے باپ کی وفات کے چند دنوں بعد سوچنے لگا کہ اس کے باپ نے کہا تھا، میرے مرنے کے بعد ان 300 دینار سے کسی نصیحت فروش کے پاس جا کر نصیحتیں خرید لینا۔ اب ابراہیم وہ 300 دینار اٹھا کر کسی نصیحت فروش کی تلاش میں نکل پڑا۔ چند دن گزرنے کے بعد آخرکار اسے ایک نصیحت فروش بابا مل ہی گیا۔ وہ اس نصیحت فروش بابا کے پاس گیا اور ابراہیم نے اس بابا سے کہا کہ بابا جی، میں ایک نصیحت خریدنا چاہتا ہوں۔ نصیحت فروش نے ابراہیم سے کہا کہ میں ایک نصیحت 100 دینار میں دیتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنی جیب سے 100 دینار نکالے اور اس نصیحت فروش کے ہاتھ میں تھما دیے۔ نصیحت فروش نے ابراہیم سے کہا کہ جب کبھی بھی سردیوں کے موسم میں آسمان میں بادل دیکھو تو گھر سے باہر مت نکلنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نصیحت فروش خاموش ہو گیا۔ پھر ابراہیم نے سوچا کہ بس 100 دینار میں صرف اتنی سی بات۔ پھر اس نے سوچا کہ اسے 100 دینار مزید دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اب کی بار یہ مجھے کوئی انمول بات کہے۔ ابراہیم نے 100 دینار مزید اپنی جیب سے نکالے اور اس نصیحت فروش کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ اب کی بار مجھے کوئی اچھی نصیحت کریں اور اچھی بات بتائیں۔ اس نصیحت فروش نے ابراہیم سے پھر کہا کہ جب کبھی بھی کبوتر، بلی اور کتا فروخت ہوتا ہوا دیکھو تو اسے فوراً خرید لو، قیمت چاہے جتنی بھی ہو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نصیحت فروش پھر سے خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے سوچا کہ بس 100 دینار میں اتنی سی بات۔ پھر اس نے سوچا کہ 100 دینار مزید دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اب کی بار کوئی اچھی بات کہے اور اچھی نصیحت کرے۔ اور ابراہیم نے 100 دینار مزید اس نصیحت فروش کے ہاتھ میں تھما دیے اور پھر کہا کہ اب کی بار مجھے کوئی اچھی نصیحت کریں۔ پھر نصیحت فروش بولا کہ اپنا راز کبھی کسی کو مت بتانا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نصیحت فروش پھر سے خاموش ہو گیا اور ابراہیم بھی خاموش ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد ابراہیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ صبح ہوتے ہی جب وہ سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو ابراہیم نے دیکھا کہ آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم کو خیال آیا کہ میں نے جو 300 دینار دے کر نصیحتیں خریدی تھی، لگتا ہے اب ان پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو ابراہیم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اس سفر کے لیے نہیں جا رہا، اگر تم جاتے ہو تو اپنی ذمہ داری پر چلے جاؤ۔ ابراہیم کے دوست ابراہیم کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ڈرپوک کہیں کا، چلو ٹھیک ہے، نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم سفر پر جائیں گے۔ اتنا کہہ کر ابراہیم کے دوست سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور ابراہیم گھر پر ہی رک گیا۔ ابراہیم کے دوست چلتے چلتے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی اور اسی وقت تیز طوفان آ گیا اور وہ تینوں دوست طوفان کے زد میں آ کر مارے گئے۔ صبح ہوتے ہی جب ابراہیم اٹھا اور گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چمچماتی دھوپ کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور موسم بہت ہی سہانا ہے۔ تو ابراہیم سفر کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو اس نے دیکھا اس کے تینوں دوستوں کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ 100 دینار کی تھیلیاں بھی موجود ہیں۔ ابراہیم نے ان کے 100 دینار والی تھیلیاں اٹھائی اور سفر کے لیے آگے بڑھ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ابراہیم نے دیکھا کہ بازار میں ایک آدمی ایک بلی، ایک کبوتر اور ایک کتا بیچ رہا ہے۔ ابراہیم اس آدمی کے پاس گیا اور پوچھا کہ ان کی کیا قیمت ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ تینوں 100 دینار میں دوں گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اس آدمی کی بات سن کر بازار میں موجود لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کتا، بلی اور کبوتر، ان کی قیمت 100 دینار ہے، اس قیمت پر کون خریدے گا، اسی لیے تو انہیں کوئی خرید نہیں رہا۔ ابراہیم نے یہ بات سنی تو جلدی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کو 300 دینار دے کر وہ تینوں جانور خرید لیے اور ابراہیم وہ جانور لے کر گھر آ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر ایک دن ابراہیم سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی غار ہے جس کے اندر بہت قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی خواب کے بارے میں سوچنے لگا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس خزانے کو ضرور ڈھونڈے گا۔
اس لیے اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ صبح خزانے کی تلاش میں نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا، اور وہ اپنے ساتھ تیر کمان بھی رکھتا تھا تاکہ وہ شکار کرے، اپنا اور اپنے جانوروں کا پیٹ بھرے۔ اور ایسے ہی خزانے کی تلاش میں ایک مدت بیت گئی۔ جب خزانہ نہ ملا تو تھک ہار کر وہ گھر میں بیٹھ گیا، اور پھر اسے اپنے باپ کی اچانک یاد آئی۔ جب باپ کی یاد آئی تو اس نصیحت فروش کا بھی خیال آیا، اور اس نے سوچا کہ مجھے نصیحت فروش کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے شاید وہ میری کچھ مدد کر دے۔ پھر وہ نصیحت فروش بابا کے پاس گیا اور اس نے اپنا خواب اس نصیحت فروش بابا کو سنایا۔ تو نصیحت فروش بابا نے ابراہیم سے کہا کہ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہمت مت ہارنا، حالات کا مقابلہ کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد نصیحت فروش خاموش ہو گیا اور ابراہیم اپنے گھر واپس آ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر آیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی جب اس نے دیکھا کسی وجہ سے اس کا کبوتر اڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے گھر سے اس کی بلی بھی غائب تھی۔ اب وہ مزید پریشان ہو گیا، اور پھر وہ اگلے ہی دن اپنے کتے کو لے کر اپنی بلی اور کبوتر کی تلاش میں نکل پڑا۔ ابراہیم اور اس کا کتا بلی اور کبوتر کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہے تھے۔ ابراہیم کا کتا بھی بلی کے پیروں کے نشان سونگھتا ہوا جا رہا تھا، اور وہ اپنے مالک کو لے کر ایک پہاڑ کے قریب جا پہنچا۔ پہاڑ کے قریب جانے پر ابراہیم نے دیکھا کہ وہاں ایک غار موجود ہے، اور اسی جگہ پر اس کا کبوتر اور بلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے قریب ہی ایک مردہ عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم اس کے پاس گیا تو اسے خیال آیا یہ کبوتر ضرور اس عورت کا ہوگا، جس نے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے اڑتا ہوا آ گیا۔ اب ابراہیم نے وہ خزانہ اٹھایا اور اپنے جانوروں کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ اب ابراہیم کی زندگی بدل گئی، اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگا۔ اب ابراہیم کے پاس اس کے جانوروں کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتا تھا۔ اس نے اپنا کچھ خزانہ بیچا اور ایک عورت سے شادی کر لی جسے وہ بہت پہلے سے جانتا تھا اور اسے پسند بھی کرتا تھا، اور اس سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ پھر ایک دن ابراہیم کی بیوی نے ابراہیم سے پوچھا کہ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری زندگی کیسے بدلی۔ ابراہیم کو نصیحت فروش کی نصیحتیں یاد تھی کہ اپنا راز کبھی کسی کو مت بتانا، لیکن وہ خود کو روکتا بھی تو کب تک۔ پھر ایک دن ابراہیم نے سوچا کہ آخر وہ میری بیوی ہی تو ہے، اگر میں بتا دیتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا سوچ کر ابراہیم نے اپنا سارا راز اپنی بیوی کو بتا دیا، اور اسی علاقے میں ایک ٹھگ اور ایک چالاک بڑھیا بھی رہتی تھی جسے اس خزانے کا علم ہو چکا تھا۔ اسی لیے وہ اپنا بھیس ایک فقیر کی حالت میں بدل کر ابراہیم کے گھر پہنچ گئی، اور ابراہیم کی بیوی کے سامنے بے ہوش کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ ابراہیم کی بیوی بہت نیک اور رحم دل تھی۔ ابراہیم کی بیوی اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی اور اس کی خدمت کرنے لگی، اور پھر ایسے ہی اس بوڑھی عورت کا روزانہ کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر روز ابراہیم کے گھر آتی اور اس کی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، اور ایسے ہی پیار محبت کی باتیں کرتے۔ کئی دن بیت گئے اور اس نے ابراہیم کی بیوی کا دل جیت لیا۔ ابراہیم کی بیوی نے اپنا سارا راز اس بوڑھی ٹھگ عورت کو بتا دیا۔ پھر ایک دن ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہم کیوں نہ اسے بیچ کر کوئی کاروبار کر لیں، کیونکہ دولت جتنی بھی ہو پڑی پڑی آخر کار ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ ایسا کہہ کر وہ اور اس کی بیوی خزانہ دیکھنے کے لیے اندر کمرے کی طرف جانے لگے، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ خزانے کا صندوق اپنی جگہ سے غائب ہے۔ ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کیا کوئی غیر خاتون اپنے گھر میں آئی تھی؟ ابراہیم کی بیوی نے ابراہیم کو سارا واقعہ بتا دیا۔ ابراہیم نے اپنی بیوی کی بات سنی تو ابراہیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اسے خیال آیا کہ اس نصیحت فروش نے یہ بھی کہا تھا کہ زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہمت نہیں ہارنا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔ پھر ابراہیم نے سوچا کہ وہ اگر نصیحت فروش کی آخری نصیحت پر عمل کرتا تو اس کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ پھر اسے اپنے باپ کا خیال آیا۔ اس کے باپ نے کہا تھا کہ نصیحت دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ پھر ابراہیم نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی محنت کر کے اور بڑوں کی نصیحت پہ عمل کر کے گزارے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔